7 سال بعد ہمیں اولاد کی خوشخبری ملنے جا رہی تھی، مگر میری بیوی زچگی کے دوران مر گئی۔ مجھے بہت صدمہ لگا، مگر بیوی کی قبر پر اذان دیکھ کر میری روح لرز گئی، جبکہ میری بیوی حافظ قرآن تھی۔ اپنے بچے کی خاطر مجھے اپنی سالی سے شادی کرنی پڑی۔ سالی نے شادی کی پہلی رات ایسے راز سے پردہ ہٹایا جسے سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ میری بیوی تو لوگوں کے ساتھ محبت کرنا جرم نہیں ہے، لیکن اس معاشرے نے محبت کو جرم ہی بنا دیا ہے۔ میری بیوی حافظ قرآن تھی، اس کو ہر اچھی بری چیز کا علم تھا۔ میں نے جب پہلی بار اپنی بیوی کو بنا نقاب کے دیکھا تھا تو میں اپنا دل ہار بیٹھا تھا، اور میں نے اسی پل اس کو شادی کی پیشکش کی تھی، جبکہ اس نے میری بات کا برا نہیں منایا تھا۔ وہ سادگی سے بولی تھی، آپ اپنی والدہ کو لے کر ہمارے گھر آئیں، اگر میری بہن اور میرے بھائی کو یہ رشتہ مناسب لگا تو میں آپ سے شادی کے لیے تیار ہو جاؤں گی۔ اپنی بیوی کی یہ بات مجھے بہت ہی اچھی لگی تھی، اور میں فوراً ہی اپنی پھپھو کو لے کر اپنی بیوی کے گھر پہنچ گیا تھا، جبکہ وہاں اس کا چھوٹا بھائی موجود تھا۔ اس کو دیکھ کر مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا۔ ان کے سر پر کوئی بڑا موجود نہیں تھا، بلکہ وہ لڑکی ہی اپنے گھر کی سربراہ تھی۔ میری پھپھو نے بہت ہی تحمل بھرے لہجے میں بات کی تھی اور میری شادی اس لڑکی سے پکی کروا دی تھی، جبکہ میں دل ہی دل میں اتنا خوش تھی جس کی کوئی حد نہیں تھی۔ میں نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ مجھے میری محبت اتنی آسانی سے مل جائے گی، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ اتنی آسانی کے بعد مجھے کتنی بڑی مشکل کا سامنا کرنا ہے۔ میری شادی اس لڑکی سے بہت ہی سادگی سے ہوئی تھی۔ اس کا نام عائشہ تھا، اور اس نے اب تک بہت سی بچیوں کو قرآن حفظ کروایا تھا، اور وہ خود بھی ایک عالمہ تھی۔ میرے تو پاؤں زمین پر نہیں ٹک رہے تھے کہ مجھے کتنی آسانی سے اللہ کی ایک نیک بندی مل گئی تھی۔ اور جب پہلی بار میں نے اس کا خوبصورت چہرہ بہت قریب سے دیکھا تھا تو میری حیرت کی انتہا نہیں رہی تھی۔ وہ لڑکی بلا کی حسین تھی۔ اس کے چہرے پر موجود نور یہ بتانے کے لیے کافی تھا کہ وہ لڑکی بہت ہی دیندار ہے۔ ہماری زندگی بہت ہی خوشگوار گزرنے لگی تھی۔ اپنی بیوی میں ایسا مگن ہوا تھا کہ میں دنیا کو بھول گیا تھا۔ اس نے مجھے دین کے راستے پر چلانا شروع کر دیا تھا، جبکہ میں اپنی بیوی کی کوئی بات نہیں ٹالتا تھا۔ ہماری زندگی آرام سے گزرنے لگی تھی۔ کبھی میری بیوی میرے ساتھ ہوتی تھی تو کبھی اپنے گھر کا چکر لگا لیا کرتی تھی۔ کئی بار میں نے اپنی بیوی سے کہا تھا کہ تم اپنی بہن اور اپنے بھائی کو ہمارے گھر بلا لو، کیونکہ میرے گھر میں سوائے میری پھپھو کے اور کوئی نہیں تھا۔ لیکن میری بیوی نے ایسا نہیں کیا تھا۔ اس کا کہنا تھا میکے والے اور سسرال والے ایک دوسرے سے دور ہی اچھے لگتے ہیں، میری بہن اور میرا بھائی سر آنکھوں پر، لیکن میں اپنے گھر انہیں مدعو نہیں کروں گی، کیونکہ جو عزت ابھی آپ کے دل میں ان دونوں کے لیے ہے وہ بعد میں نہیں ہوگی۔ اور خیر سے میری بہن غیر مردوں سے پردہ کرتی ہے، اور آپ کا بھی اس سے پردہ ہے، اس لیے یہاں آنے کے بعد وہ بہت زیادہ پریشان ہو جائے گی۔ جبکہ میں اپنی بیوی کی اس بات پر خاموش ہو گیا تھا، اور میں نے کبھی بھی اپنی بیوی کو ان دونوں کے پاس جانے سے نہیں روکا تھا، کیونکہ میں سمجھ سکتا تھا کہ وہ بچے بن ماں باپ کے تھے اور ان کو ایک بڑی بہن کی شاید ضرورت تھی۔ ہماری زندگی بہت ہی خوشگوار گزر رہی تھی، لیکن ابھی تک میرے یہاں اولاد کی خوشی نہیں آئی تھی۔ شادی کو 3 سال گزر گئے تھے، لیکن میری بیوی ابھی تک ماں نہیں بنی تھی۔ میں اندر ہی اندر اس چیز کی بہت خواہش رکھتا تھا، لیکن کبھی زبان سے نہیں بولتا تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ میری بیوی ویسے ہی اس چیز کو لے کر پریشان ہے، اور اگر میں نے بھی سامنے سے اس خواہش کا اظہار کر دیا تو وہ مزید ہلکان ہو جائے گی، اور میں اپنی بیوی کے چہرے پر اداسی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ وقت کا کام ہے گزر جانا، اور وہ گزرتا جا رہا تھا، اور آج ہماری شادی کو 6 سال گزر گئے تھے، لیکن ہم دونوں میاں بیوی ابھی تک اولاد کی خوشی سے محروم تھے۔ جبکہ میں حیران ہوتا تھا کہ میری بیوی اتنی نیک ہے، میں خود نمازی ہوں، تو ہمارے گھر اولاد کی آمد کیوں نہیں ہو رہی؟
میں نے کئی بار مسجد میں رو کر اپنے اللہ سے اولاد مانگی تھی، لیکن نہ جانے کیوں دیر ہو رہی تھی۔ میں خود بعض اوقات اس چیز کو سمجھ نہیں پاتا تھا۔ میں جانتا تھا کہ میری بیوی بہت دل برداشتہ ہو گئی ہے، لیکن وہ کبھی بھی میرے سامنے اپنی اداسی ظاہر نہیں کرتی تھی، بلکہ صبر سے وقت گزار رہی تھی۔ پھر شادی کے اتنے سال بعد اللہ کو میری بیوی کا صبر پسند آ ہی گیا تھا اور ہمیں اولاد کی خوشخبری مل گئی تھی۔ میں ان دنوں بہت خوش تھا اور اپنی بیوی کا بہت زیادہ خیال رکھ رہا تھا، کیونکہ ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ میری بیوی کو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ میرا بس نہیں چلتا تھا کہ میں اپنی بیوی کو بستر سے نیچے اترنے نہ دوں۔ ہماری بہت زیادہ احتیاط اور دعاؤں کے باعث اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت مند اور پیارا سا بچہ دیا تھا، مگر بچہ پیدا ہوتے ہی میری بیوی کی طبیعت ایک دم بگڑ گئی تھی۔ میں نے ایسا تو بالکل بھی نہیں سوچا تھا کہ بچہ ہوتے ہی میں بیوی کو کھو دوں گا۔ اپنی بیوی کی طبیعت کا سن کر میں نے اللہ سے اس کی زندگی کی بہت دعائیں مانگی، مگر میری دعائیں رد ہو گئیں اور میری بیوی اللہ کو پیاری ہو گئی۔ میں غم سے بے حال ہو رہا تھا۔ سب جاننے والے میرے لیے افسوس کا اظہار کر رہے تھے اور میں غمزدہ سا ایک کونے میں بیٹھا ہوا تھا۔ جب غسل وغیرہ دے کر تدفین کے لیے ہم قبرستان پہنچے تو آسمان پر بالکل سیاہ بادل پھیلا ہوا تھا اور دن کے وقت بھی ایسا لگ رہا تھا جیسے رات ہو گئی ہو۔ جو ہی میری بیوی کو دفن کیا گیا، نہایت تیز بارش شروع ہو گئی اور ایسی طوفانی ہوائیں چلنے لگیں کہ سب حیران پریشان رہ گئے۔ بیوی کو دفن کرنے کے بعد ہم سب اپنے اپنے گھروں کو پہنچے تھے۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے موسم بھی میرے ساتھ میری بیوی کی موت کا غم منا رہا ہو۔ میرا بچہ فی الوقت میری بیوی کے گھر والوں نے سنبھالا ہوا تھا اور وہ لوگ بھی میرے گھر پر ہی قیام پذیر تھے۔ میں سیدھا اپنے کمرے میں آیا تھا اور اپنی بیوی کے تکیے کو دبوچ کر رونے لگا تھا، اور روتے روتے نہ جانے کب میری آنکھ لگی، مجھے کچھ علم نہیں تھا۔ صبح فجر کے وقت میری آنکھ کھلی تھی۔ اب بادل تھم چکے تھے اور آسمان صاف نظر آ رہا تھا۔ میں نے فجر کی نماز ادا کی اور باہر آ کر اپنے بیٹے کا پوچھا تو میری بیوی کے بھائی نے مجھے بچہ لا کر دیا۔ وہ سکون سے سو رہا تھا۔ میں مطمئن ہو گیا اور کتنی دیر اپنے بیٹے کو سینے سے لگا کر بیٹھا رہا۔ اپنے بچے کو پیار دے کر میں گھر سے نکل کر سیدھا قبرستان پہنچ گیا۔ میں اپنی بیوی کے لیے قرآن پڑھنا چاہ رہا تھا اور کچھ رات پلے طوفان کے بعد میں اس کی قبر کی حالت کا بھی اندازہ لگانا چاہ رہا تھا۔ میں قبرستان پہنچ کر اپنی بیوی کی قبر کے پاس پہنچا تو اس کی قبر کی حالت دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ میرا دل خوف سے پھٹنے والا ہو رہا تھا، کیونکہ جس عورت کو میں نیک اور جنتی سمجھ رہا تھا اس کی قبر پر ایسا عذاب آیا ہوا تھا کہ مجھ جیسا مضبوط مرد بھی اندر تک دہل گیا تھا۔ میری بیوی کی قبر پھٹی ہوئی پڑی تھی اور اس میں سے دھواں نکل رہا تھا۔ وہاں اتنی تپش تھی کہ میرا وہاں کھڑا ہونا مشکل ہو گیا تھا۔ کوئی مزدور بھی میری بیوی کی قبر بنانے کو تیار نہیں تھا۔ بڑی مشکل سے مجھے ایک مزدور ملا جس نے مجھ سے 4 گنا زیادہ پیسے لیے اور میری بیوی کی قبر پر مٹی ڈال دی۔ یہ سب اس مزدور نے دور سے کھڑے ہو کر کیا تھا۔ میں گھر پہنچا تو میری حالت نہایت خراب ہو رہی تھی۔ سب نے میری حالت کو بیوی کی جدائی کا غم سمجھ کر مجھے سہارا دیا اور تسلی دینے لگے، جبکہ میں حیران تھا کہ آخر میری بیوی پر اللہ کا عذاب کیوں آیا تھا۔ وہ تو نیک عورت تھی۔ میری نظر میں تو میری بیوی کی ایسی کوئی غلطی نہیں تھی جس کے بعد اس کے ساتھ ایسا ہوتا۔ میں سوچ سوچ کر پاگل ہو رہا تھا کہ میری بیوی کی اصل حقیقت کیا ہے، اور جب مجھ پر اپنی مرحومہ بیوی کی حقیقت کھلی تو میرا دل تک پھٹ گیا تھا۔ میرا نام محسن ہے۔ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھا۔ ایک حادثے کا شکار ہو کر میرے دونوں ماں باپ فوت ہو گئے تھے اور اب گھر میں صرف میں اور میری بیوہ پھپھو ہی رہ گئی تھی، جو میری دوسری ماں جیسی تھیں۔ میری پڑھائی مکمل ہونے کے فوراً بعد ہی میری پھپھو کو میری شادی کا شوق ستانے لگا۔ میں نے حامی بھری تو زور و شور سے میرے لیے لڑکی تلاش کی جانے لگی، لیکن کوئی بھی ایسی لڑکی میرے خاندان یا پھپھو کے خاندان میں نہیں ملی تھی جس سے میرا جوڑ بنتا۔ اور اسی دوران میری نگاہوں کے سامنے عائشہ آئی تھی، جس کو دیکھ کر میں اپنے حواس کھو بیٹھا تھا اور میں نے اسے شادی کی ضد پکڑ لی تھی۔ عائشہ کم عمری میں ہی یتیم اور مسکین ہو گئی تھی۔ وہ لڑکی بہت ہی سنجیدہ اور نیک تھی،
اس نے بہت بہادری سے حالات کا مقابلہ کیا تھا اور اپنے دونوں بہن بھائیوں کو اکیلے پالا تھا، حالانکہ وہ خود بھی بہت بڑی نہ تھیں۔ وہ نمازی اور حافظ قرآن تھی۔ گھر میں بچیوں کو قرآن مجید بھی پڑھاتی تھیں اور اس کی دعا اور اس کے دیے ہوئے قرآنی تعویذات میں بہت اثر تھا، جس کی وجہ سے وہ تھوڑا بہت کما کر اپنا گھر چلا رہی تھی۔ میں نے یہ سب سنا تو بہت خوش ہوا اور مجھے اپنے انتخاب پر رشک سا آیا تھا۔ رشتہ طے ہونے کے بعد ہماری شادی کر دی گئی۔ میں نے اپنی بیوی کو دیکھا تو اس کا اسیر ہو گیا۔ وہ نہ صرف اچھی سیرت کی مالک تھی بلکہ بہت خوبصورت بھی تھی۔ اس کے ساتھ چند دن رہ کر ہی میں اس کے بہت قریب ہو گیا تھا۔ وہ ہمیشہ دوسروں کی مدد کرنے کو تیار رہتی تھی۔ اس نے کبھی مجھے کوئی پریشانی نہیں دی تھی اور میرے آرام و سکون کا بھی خیال رکھتی تھی۔ ہمارے گھر میں خوشحالی اور سکون تھا، بس صرف اولاد کی کمی تھی جو مجھے محسوس تو بہت زیادہ ہوتی تھی، مگر اپنی بیوی کے صبر سے مجھے بہت سہارا ملا ہوا تھا۔ میں حیران تھا کہ وہ ایک لڑکی ہو کر مجھے حوصلہ دیا کرتی تھی، حالانکہ ہمارے خاندان والوں نے ہمارا جینا مشکل کر رکھا تھا کہ ہماری اولاد کیوں نہیں ہو رہی، اور میری پھپھو تو اٹھتے بیٹھتے ٹھنڈی آہ بھرنے لگی تھی اور میری بیوی کو باتیں سنانے لگی تھی، یوں جیسے یہ سب میری بیوی کے ہاتھ میں ہو۔ میں اپنی پھپھو کو سمجھا کر تھک چکا تھا، الٹا وہ ہم دونوں سے ہی لڑنے لگی تھی کہ ہمیں علاج کروانا چاہیے تاکہ ہماری اولاد ہو سکے۔ اسی پریشانی میں وقت گزرتا چلا گیا۔ جب ہماری شادی کو 6 سال ہونے والے تھے تب ہمیں اولاد کی خوشخبری مل گئی۔ ہم تینوں جیسے پھر سے جی اٹھے تھے۔ میں نے اور پھپھو نے میری بیوی کا خیال بھی بہت رکھا تھا اور بہت احتیاط کی تھی۔ میرا بیٹا ٹھیک ٹھاک اور صحت مند پیدا ہوا تھا، لیکن میری بیوی کی طبیعت بگڑ گئی تھی اور وہ موت کے منہ میں چلی گئی تھی۔ یہ سب بہت اچانک ہوا تھا اور میں اس صدمے کے لیے بالکل تیار نہیں تھا۔ اپنے بچے کی تربیت کے حوالے سے میں نے اور میری بیوی نے مستقبل کے بہت منصوبے بنائے ہوئے تھے، مگر موت کسی کے ارادوں اور مرضی کے محتاج ہی کب ہوتی ہے، جس کا جب وقت آ جائے اسے اللہ کے پاس لوٹ کر جانا پڑتا ہے۔ مگر اپنی بیوی کی قبر کی ابتر حالت اور اس پر آیا عذاب مجھے حیران کر گیا تھا۔ ہر مشکل حال میں بھی میں نے اپنی بیوی کو صبر کرتے دیکھا تھا۔ مجھے ڈھونڈنے سے بھی کوئی خامی نظر نہیں آتی تھی۔ میں اتنا تو جانتا تھا کہ اللہ ناانصاف نہیں ہے، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ میری بیوی کے حقیقی اعمال سے اللہ نا واقف ہو۔ مجھے حیرت اور صدمہ تھا کہ میں اتنا عرصہ اپنی بیوی کے ساتھ رہ کر بھی اسے جان نہیں پایا تھا۔ مجھے دکھ یہ بھی تھا کہ اگر میری بیوی کوئی گناہ کر بھی رہی تھی تو کاش مجھے پہلے پتہ چل جاتا، تاکہ میں اسے اس گناہ سے روک لیتا اور اس عذاب سے بچا لیتا۔ میں پچھتاوے میں مبتلا تھا۔ گھر میں ان دنوں کیا چل رہا تھا اور میرا بیٹا راتوں کے وقت کون سنبھال رہا تھا مجھے کچھ خبر نہیں تھی۔ میں بس اپنی مرحوم بیوی کے لیے بے چین رہتا تھا اور اللہ سے اس کی مغفرت کی دعا کرتا رہتا تھا۔ ایک روز پھپھو اچانک سے میرے پاس آئیں اور سنجیدگی سے بولی کہ انہیں مجھ سے ضروری بات کرنی ہے۔ میری پھپھو نے مجھ سے جو بات کہی وہ مجھے ایک دم غصہ دلا گئی تھی۔ میری بیوی کو مرے ابھی بمشکل ہی 20-21 روز ہوئے تھے کہ میری پھپھو میری دوسری شادی کروانا چاہ رہی تھی۔ میں پھپھو سے ناراض ہونے لگا کہ انہیں میری مرحوم بیوی کا احترام کرنا چاہیے تھا اور کم سے کم اتنی جلدی مجھ سے شادی کی بات نہیں کرنی چاہیے تھی، جبکہ میں ابھی صدمے میں تھا۔ پھپھو نے تحمل سے میری ناراضگی دیکھی اور پھر مجھ سے کہنے لگی کہ وہ بوڑھی ہو گئی ہیں، اس لیے مجھے یا میرے بیٹے کو نہیں سنبھال سکتی۔ انہیں بھی میری بیوی کی موت کا دکھ تھا۔ جب میں نے پھپھو کی ان باتوں کا کوئی بھی اثر نہ لیا تو پھپھو نے مجھ سے کہا کہ ٹھیک ہے، تم اپنا بیٹا خود سنبھالو یا پھر اپنا بیٹا اسی کو دے دو جو اسے دن رات ماں کی طرح سنبھال رہی ہے۔ میں پھپھو کی بات پر حیران ہوا تھا کہ میرا بیٹا کون سنبھال رہا تھا، کیونکہ میرے اندازے کے مطابق تو میرے بیٹے کو پھپھو ہی سنبھال سکتی تھی۔ مگر جب میں نے یہی سوال پھپھو سے کیا تو ان کے جواب نے مجھے بالکل لاجواب کر دیا تھا۔ پھپھو نے بتایا کہ میرا بیٹا اتنے روز سے میری مرحوم بیوی کی چھوٹی بہن سنبھال رہی تھی، پھر وہ چاہتی تھی کہ میں اپنی بیوی کی چھوٹی بہن سے نکاح کر لوں تاکہ میرے بیٹے کو ماں کا پیار ملتا رہے اور ہمارا گھر بھی سنبھلا رہے گا۔ میں پھپھو کی بات ماننے کو تیار نہیں ہو رہا تھا۔ میں اپنی بیوی کی جگہ کسی کو دینے کے لیے ابھی تیار نہیں تھا، مگر پھپھو کا
دن بدن مجھ پر زور بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ ہر دن مجھے میرا بیٹا دکھاتی تھی جو نہا دھو کر بالکل صاف ستھرا ہوتا تھا۔ پھپھو کی ضد تھی کہ میں بیٹے کی خاطر اپنی بیوی کی بہن سے نکاح کروں اور اسے ہمیشہ کے لیے اپنے گھر میں رکھ لوں۔ میں نے اپنے کام پر جانا شروع کر دیا تھا۔ میں سارا دن گھر سے باہر رہتا اور واپس آ کر خاموشی سے پھپھو کی ضد سنتا رہتا تھا۔ ایک روز پھپھو نے مجھے بتایا کہ میرا سالہ ملک سے باہر جا رہا ہے۔ میں چونک گیا۔ مجھے میری بیوی اپنی زندگی میں ہی بتا چکی تھی کہ اس کے بھائی کی تعلیم مکمل ہو چکی ہے اور وہ نوکری کے لیے ملک سے باہر جانا چاہتا ہے۔ میری بیوی کوشش میں تھی کہ اس کے بھائی کے باہر جانے سے پہلے اس کی بہن کی شادی ہو جائے تاکہ وہ بعد میں اکیلی نہ رہ جائے، مگر اسے کوئی مناسب رشتہ نہیں مل رہا تھا۔ اب اپنی بیوی کے بھائی کے باہر جانے کا سن کر مجھے اس کی بہن کا خیال آیا تھا۔ تب میں فکر مند ہو گیا۔ اب مجھے خیال آ رہا تھا کہ اگر میں مزید انکار کروں گا تو میری سالی میرے بیٹے کو سنبھالنے کے چکر میں ساری عمر کے لیے کنواری بیٹھی رہ جائے گی، یا پھر اس کی شادی کر دی جائے گی اور میرے بیٹے کو سنبھالنے والا کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ پھپھو تو واقعی بیمار اور کمزور ہو گئی تھی اور ان کی بینائی بھی کم ہوتی جا رہی تھی۔ میں سوچ کر پریشان ہونے لگا اور تھک ہار کر میں نے اپنی پھپھو کی بات ماننے کا فیصلہ کیا اور ایک روز کام پر جانے سے پہلے پھپھو کو جواب دے دیا کہ وہ جیسا چاہتی ہیں کر لیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ میرے جواب نے میری پھپھو کو خوشی سے نہال کر دیا تھا۔ میرے جاتے ہی شاید انہوں نے پیچھے تمام تیاریاں شروع کر دی تھیں۔ میں جیسے ہی کام سے شام کے وقت واپس آیا، یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ پھپھو نے میرے نکاح کی ساری تیاری مکمل کر لی تھی۔ میں تو ویسے بھی اس بات کے لیے خود کو راضی کر چکا تھا۔ تبھی میں خاموشی سے نکاح خواں کے سامنے بیٹھ گیا اور اپنے بیٹے کی خاطر یہ نکاح کر لیا۔ نکاح کے بعد میں اداس تھا، اپنے کمرے میں بند ہو گیا تھا۔ مجھے پریشانی تھی کہ نہ جانے میری یہ دوسری بیوی اپنی بڑی بہن کی طرح سمجھدار اور خوش مزاج تھی یا نہیں، اور نہ جانے وہ میرا گھر کیسے سنبھال پائے گی۔ مجھے کچھ معلوم نہیں تھا۔ اس نکاح کے بعد بھی میرے وہی روٹین تھی۔ میں صبح سویرے کام پر چلا جاتا تھا اور شام کے وقت گھر لوٹتے ہی اپنے کمرے میں بند ہو جاتا تھا۔ میری دوسری بیوی نے خاموشی سے میرا ہر کام سنبھال لیا تھا۔ میرا کمرہ بھی اب بالکل صاف ستھرا رہنے لگا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میرا دماغ اسی بات کو سوچنے لگا تھا، اور عجیب بات تو یہ تھی کہ آج تک میں نے اپنی اس دوسری بیوی کو نہیں دیکھا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ وہ کیسی لڑکی ہے، کیونکہ میری پہلی شادی پر بھی اس نے مجھ سے پردہ کیا تھا۔ کیونکہ میری بیوی دینی معاملات کی سب سمجھ رکھتی تھی، اس لیے اس نے اپنی بہن کا مجھ سے پردہ کروایا تھا، اور وہ پردہ آج بھی قائم تھا۔ ایک روز میں کام سے جلدی واپس آیا تو اپنے کمرے میں اپنی دوسری بیوی کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ اپنی بڑی بہن سے بھی زیادہ خوبصورت تھی، مگر ایسا نہیں تھا کہ میں حسن پرست تھا اور مجھے اس کا حسن متوجہ کر رہا تھا۔ مجھے جس بات نے اس کی طرف متوجہ کیا تھا وہ اس کے چہرے پر پھیلا سکون اور نرم تاثرات تھے۔ اسے دیکھ کر مجھے ایسا لگا تھا کہ جیسے وہ اپنی بہن کی موت سے بھی خوش اور مطمئن ہو۔ میں یہ بات سوچتے ہی عجیب کیفیت میں گر گیا تھا۔ میں نے اسے غصے سے دیکھتے ہوئے سوال کیا کہ وہ اتنی مطمئن کس بات پر ہے۔ میرا سوال یقیناً اس کے لیے عجیب اور غیر متوقع تھا۔ وہ حیرت اور پریشانی سے مجھے دیکھنے لگی تو میں مزید بولا کہ اسے اپنی بہن کی موت کا افسوس ہی نہیں ہے، الٹا وہ اس کی جگہ لے کر بھی اتنی خوش کیسے رہ رہی ہے، جبکہ اس کی بہن جوانی میں موت کے منہ میں جا چکی تھی اور اس کی آخرت بھی جانے کیسی ہونے والی تھی، کیونکہ اس کو قبر میں یہ عذاب جھیلنا پڑ رہا تھا۔ میں نے اپنی مرحوم بیوی کا یہ راز غصے میں سوچے بغیر اس کی بہن کے سامنے بول دیا تھا، مگر میری بات پر جب اس کے چہرے کے تاثرات بدلے تو مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا اور میں چپ ہو گیا۔ میری دوسری بیوی کچھ دیر صدمے سے مجھے دیکھتی رہی اور پھر بری طرح رو پڑی۔ میں اسے روتا دیکھ کر پگھل گیا تھا۔ روتے روتے وہ ایسی بات بولنے لگی جس نے مجھے ساکت کر دیا تھا۔ وہ بار بار کہہ رہی تھی کہ مجھے یہی خوف تھا کہ بڑی باجی سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے گا اور اسے سخت عذاب دے گا، مگر وہ میری سنتی ہی نہیں تھی۔ میں اپنی بیوی کے الفاظ پر دنگ رہ گیا تھا۔ یعنی میری مرحوم بیوی کچھ ایسا کرتی تھی جس سے اس کی بہن بھی واقف تھی اور اسے روکتی تھی۔ جب میں نے اپنی بیوی سے تفصیل پوچھی تو وہ گڑبڑا گئی اور بات بدلنے کی کوشش کرنے لگی، مگر میں نے جب سچ جاننے کے لیے التجا کی تو اس نے مجھے اپنی بڑی بہن کی اصلیت بتائی، جس کو سن کر
میرے ہوش اڑ گئے۔ اس نے بتایا کہ میری بہن واقعی نیک لڑکی تھی اور حافظ قرآن ہونے کی وجہ سے ہر وقت قرآن کی تلاوت کرتی رہتی تھی۔ ایک روز ہمارے محلے میں کسی بچے کو تکلیف ہوئی تو اس کی ماں کی پریشانی پر میری بہن نے یہی کچھ آیات پڑھ کر اس بچے پر پھونک دی، جس سے اس بچے کو آرام آ گیا۔ اور اس واقعے کے بعد میری بہن مشہور ہو گئی کہ وہ نیک بی بی ہے جس کے پاس بیماری اور تکلیف کی شفا ہے۔ اس کے بعد تو طرح طرح کے لوگ ہمارے گھر آنے لگے اور میری بہن تعویذ کے نام پر قرآن کی آیات لکھ کر دے دیتی تھی۔ وہ لوگ چند روپے دے کر چلے جاتے اور ہمارا گزر بسر ہونے لگا تھا۔ مشکل حالات کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں تھا۔ اچانک ہمارے بھائی کا ایک گردہ فیل ہو گیا۔ وہ ہسپتال میں زندگی اور موت کی کشمکش میں تھا اور ہمارے پاس اس کے علاج کے لیے رقم نہیں تھی۔ ہم بہت پریشان تھے۔ انہی دنوں ایک مرد میری بہن کے پاس آیا۔ اسے بولا کہ وہ کسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے، مگر وہ لڑکی شادی شدہ ہے۔ وہ چاہتا تھا کہ میری بہن ایسا تعویذ دے کہ لڑکی کی طلاق ہو جائے اور وہ اسے پالے۔ میری بہن نے انکار کر دیا کیونکہ یہ گناہ کا کام تھا۔ مگر جب اس مرد نے 1.5 لاکھ روپے دینے کا کہا تو میری بہن نے بھائی کو بچانے کے لیے نہ جانے کاغذ پر ایسا کیا لکھا کہ اس مرد کی خواہش پوری ہو گئی اور ہمارے بھائی کا آسانی سے علاج ہو گیا۔ پھر تو ہر آئے روز ایسے ہی لوگ آنے لگے جو ناجائز مطالبے کے لیے تعویذ بنواتے اور ڈھیروں پیسہ پکڑا کر چلے جاتے۔ ایک روز میں نے چھپ کر اپنی بہن کو وہ تعویذ بناتے دیکھا تو میرے سر پر آسمان گر پڑا، کیونکہ میری بہن کاغذ پر قرآن کی آیت الٹ کر لکھ کر دیتی تھی اور یہ کالا علم تھا۔ میں دکھ سے پاگل ہوتی بہن کو روکنے لگی، اسے سمجھانے لگی کہ وہ توبہ کر لے۔ وہ بولی کہ اگر میں ایسا نہ کرتی تو ہمارا بھائی کب کا مر جاتا۔ میں اس بات پر غصہ ہو گئی تھی۔ میں نے بہن کو کہا کہ اس سے تو اچھا تھا کہ ہمارا بھائی مر جاتا، مگر وہ یہ حرام کام نہ کرتی۔ زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ میں اپنی بہن کو بہت سمجھاتی رہی، مگر اب وہ لالچ میں آ چکی تھی۔ وہ اتنی نیک تھی کہ روحانیت پا چکی تھی، مگر اس نے پیسوں کے لالچ میں سب کچھ کما دیا تھا۔ اس کی زندگی اچھی تھی، وہ نماز قرآن بھی کرتی رہی اور حتیٰ کہ اس کی شادی ہو گئی، مگر اس نے وہ کبیرہ گناہ نہیں چھوڑا اور پیسہ کماتی رہی۔ میں سب سن رہا تھا۔ میری بیوی بول رہی تھی کہ میں ڈرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا تو توبہ کی مہلت دیے بنا ہی موت دے دے گا اور سخت عذاب دے گا، اور میرا کہا سچ ہو گیا۔ میں گمسم ہو گیا تھا۔ میں اپنی بیوی کو اتنا نیک سمجھتا رہا اور وہ صرف دنیاوی پیسے کے لالچ میں اتنا بڑا گناہ کرتی رہی تھی، اور میرے سامنے بیٹھی میری دوسری بیوی اس جیسی حافظہ نہ ہونے کے باوجود اللہ کا خوف رکھتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اب اصل میں نیک بیوی سے نوازا تھا۔ کالا علم کروانے والے اور کرنے والے دونوں کے لیے اللہ کے ہاں سخت عذاب ہے۔ کبھی بھی کسی اپنے کی شدید بیماری میں بھی اس گناہ کا مرتکب نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے اس بیماری کے بعد جب اسے موت آئے وہ اس کی نجات کا ذریعہ ہو۔